اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے اور آج عید الفطر ہے۔ الحمدللہ، عید الفطر کا نام عید الفطر کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں فطرانہ دیا جاتا ہے، جسے صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ کسی نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہیں ہوں۔ نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر کو فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ چنانچہ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقے میں سے ایک عام صدقہ ہوگا۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ کچھ لوگ جو دیتے ہیں، گندم دیتے ہیں، منقع بھی دیا جاتا ہے، اور آج کے دور میں پاکستان میں 140 روپیہ فی بندہ، یعنی ایک گھر کے افراد کے لیے 140 روپیہ صدقہ فطر دیا گیا ہے۔ یہ صدقہ ہی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ جو رمضان میں ہم سے عبادتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری وہ کمی کو دور کرتے ہیں، صدقہ فطر کے ذریعے۔ عید الفطر جو ہے وہ خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی کا بیان کا دن ہے۔ خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں اور گھروں میں یہ تکبیرات بلند کرنی چاہیے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے ہم تکبیرات تو کیا، ہم اونچی آواز سے میوزک اور گانے لگانا شروع کرتے ہیں۔ تکبیرات کون کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عید الفطر کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ عید الفطر کے دن مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجور کھانا سنت ہے۔ ہمارے ہاں اسی لیے میٹھی سوئیوں کا جو ہے تصور پایا جاتا ہے، تو سوئیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھجور کھانا بھی سنت ہے، لیکن ہم لوگ اکثر یہ میں نے دیکھا ہے کہ نماز کی عید سے پہلے نہیں کھاتے، بعد میں آ کے کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے کہ نماز عید سے پہلے آپ کچھ بھی، چاہے ایک کھجور ہی ہو میٹھا، وہ کھا کے جانا چاہیے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے۔ عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں، ہمیں حکم دیا کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والی مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں، یعنی کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر عورتیں نماز میں داخل یا جا نہیں سکتی تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ دعا میں ضرور شامل ہوں۔ نماز عید کی واپسی پر راستہ تبدیل کرنا بھی سنت ہے۔ کسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے پر افراد گھر میں 2 رکعت نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عید کے روز مسلمانوں کو باہم ملاقات اور آپس میں محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس ملاقات میں ایک دوسرے کو مدد دعا دیا کرتے تھے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں جب بھی عید کے دن کسی کو ملتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں عید مبارک، اور دوسرا کہتا ہے خیر مبارک، لیکن صحابہ کرام کا عمل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کیا کہنا چاہیے؟ تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرما لیں جو ہم نے رمضان میں کی ہے، کیونکہ اگر ہم نے بہت عبادت کی ہے، ہم بہت زیادہ تھکے ہیں، اور اگر وہ قبولیت کے زمرے میں نہیں آ رہی تو پھر وہ کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ تو عید مبارک کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ضرور یاد کریں، تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو ہیں عبادتیں قبول کر لیں۔ تو میری طرف سے بھی سب آل مسلم کو عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ جو جو ہم نے عبادتیں چھوٹی موٹی کی ہیں وہ سب کی قبول فرمائے، اور سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرے، اور سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ کریں۔
اور ایک اور میسج بھی ہے کہ جہاں آپ خود بھی عید منا رہے ہیں، بہت سے محتاج، غریب، پریشان حال لوگ ہیں، ان کو بھی اپنی عید میں اور اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کریں، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، 10 روپے ہو، 100 روپیہ ہو، 500 روپیہ ہو، جوڑا ایک کپڑے کا ایک جوڑا ہی کیوں نہ ہو، جوتیاں کیوں نہ آپ نے خرید کے دی ہوں، چوڑیوں کا ایک بنڈل ہی کیوں نہ دیا ہو، لیکن ایک چیز کسی کی یہ بہت بڑی خوشی کا سبب بن سکتی ہے، تو اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں سب لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔